بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس، عام طور کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے جذبات کے حوالے سے غیر متوازن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خود کو اطمینان سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہی بے سکونی ہماری ذاتی اور پروفیشنل زندگی کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اسی بے اطمینانی کا نتیجہ نفسیاتی اور جسمانی امراض کی شکل میں نکلتا ہے۔ آج یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ دنیا کے کامیاب لوگوں میں عام ذہانت کی بجائے ایموشنل انٹیلیجنس یا جذباتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے، اور کیریئر میں ترقی کے حوالے سے بھی روایتی ذہانت، آئی کیو اور ٹیکنیکل سکل کی بجائے جذباتی ذہانت کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، یا ایموشنل انٹیلیجنس کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت لائق افراد اس وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے کہ ان میں جذباتی ذہانت کی کمی ہوتی ہے، ان میں جذبات کو مینج کرنے کی کمی ہوتی ہے۔ اداروں میں اعلیٰ پوزیشن پر کام کرنے والے افراد اور باقی افراد میں 90% فرق جو ہے وہ جذباتی ذہانت کا ہوتا ہے یا ایموشنل انٹیلیجنس کا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی جذباتی ذہانت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب اپنی جذباتی ذہانت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مضبوط عزم درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کب ہم اپنے دشمن بن جاتے ہیں اور اپنے جذبات کو اپنے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ہم سب کو غصہ آتا ہے، ہم اس غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن غصہ کس بات پر آنا چاہیے اور کتنا آنا چاہیے ہم اکثر اس حوالے سے محتاط نہیں رہتے۔ غصہ یہ ہمارے جذبات کا ایک عکاسی ہے۔ ہمارے جذبات جو مختلف ہمیں عطا کیے گئے ان میں ایک جذبہ یا ایک جذبات جو ہے وہ غصے کے ذریعے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوں تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ غصے پر قابو پانا ایموشنل انٹیلیجنس ہے یا جذباتی ذہانت ہے۔ ایک ماہر نفسیات نے غصے پر قابو پانے کے حوالے سے ایک دلچسپ مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اپنے پاس ایک چھوٹا سا آئینہ رکھیں، جب غصہ آئے تو اس میں اپنی شکل دیکھیں کہ آپ کو اپنی شکل بری دکھائی دے گی، کیونکہ غصہ شکل کو بگاڑ دیتا ہے۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نوجوان نے محبت میں ناکامی پر خودکشی کر لی، یا فلاں طالب علم نے امتحان میں ناکامی کے اوپر خودکشی کر لی، یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بھی جذباتی ذہانت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو بھی پورا حق ہے کہ وہ چاہے آپ سے محبت کرے یا نہ کرے۔ دراصل جذباتی عدم توازن کا شکار لوگ دوسروں کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعض لوگ امتحانات یا ٹیسٹ کا خوف جو ہے وہ سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ کچھ دوسروں کے سامنے آنے یا سٹیج پر آنے سے گھبرانے لگتے ہیں۔ یہ سب باتیں بھی جذباتی ذہانت کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے جذبات کو متوازن کریں گے تو آپ خود اطمینان کا شکار رہیں گے۔ جب آپ کے جذبات میں عدم توازن آئے گا یا جب آپ جذباتی طور پر عدم توازن کا شکار ہوں گے، آپ اپنے جذبات کے اوپر بے قابو ہو جائیں گے، تو پھر اس سے آپ اپنے مطلوبہ اہداف یا مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے جذبات جو ہیں وہ بعض اوقات آپ کو آخری صف میں دھکیل دیتے ہیں اور آپ کو کامیابی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہی جذبات اگر آپ ان کا مثبت استعمال کرتے ہیں، آپ ان جذبات کو تعلقات بنانے میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ جذبات آپ کے لیے نئی راہیں کھول دیں گے اور آپ کو چیمپئن آف ایموشنل انٹیلیجنس بنا دیں گے۔ شکریہ۔